نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ چنتا ہے فرشتوں میں سے جو پیغام پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی چن لیتا ہے جو اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ بے شک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے بھی چنا جنہوں نے پیغام پہنچایا، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب ہوا جو اللہ کے پیغام کو انبیاء تک لاتے رہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے انبیاء کرام کا سلیکشن ہوا اور انبیاء کرام نے خدا کے پیغام کو انسان تک پہنچایا۔ مگر انسانوں میں ایک جماعت ایسی بھی آتی رہی کہ جو انبیاء کرام کا پیغام ہوتا اس پیغام کی وہ حفاظت کرتے نظر آتے، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، صحیح طور پر پہنچانا، یہ ان کی زندگی کا کام رہا، یہ ان کی زندگی کا دینی مشن رہا، اور اس جماعت کا نام ہے اولیاء کرام کی جماعت۔ اور اولیاء کرام کی جماعت میں سر فہرست جن کا نام آتا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامانی ہیں، جنہوں نے دین کے پیغام کو بحسن و خوبی لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور پیغام کی خوبصورتی کے ساتھ، دین اسلام کے پیغام کی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے حفاظت بھی فرمائی۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان وہ شان تھی کہ اب آپ سوچئے کہ ان کا معیار، جو پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں ان کا معیار کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے بتا دیا۔ جیسے کہ ایک مرتبہ دیکھا شیطان نے کہ یہ انسان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ السامانی یہ کس انداز سے، جو اس زمانے میں عقیدے میں لوگوں نے خرابیاں پیدا کر لی تھیں، اپنے من گھڑت عقیدے کو لوگوں پر تھوپنا شروع کر دیا تھا، اور نہ جانے کتنی خرافات اس دور میں پیدا ہو چکی تھی۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے، مختصر سے وقت میں بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے، لیکن بس یہ سمجھ لیجئے کہ حالات عقیدے کے اندر نہ جانے کتنی کتنی باتیں لوگوں نے ڈال دیا تھا، اور جس کا بڑا نقصان، بڑا خمیازہ امت بھگت رہی تھی۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے مشن کو جب آگے بڑھایا اور لوگوں پیغام کی حفاظت کے لیے جب آپ کوشش کرنے لگے تو مخالفت بھی ہونے لگی۔ جب مخالفین کی مخالفت کامیاب نہیں ہوئی تو یاد رکھیے گا کہ جیسا کہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ خود ایک بار شیطان حضرت سیدنا غوث اعظم کے مقابلے میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ ایک نور کی شکل اس نے اپنائی، اور اس کے بعد اوپر سے آواز آنے لگی، اور اس نے کہا عبد القادر تیری عبادتوں سے میں راضی ہو گیا، اور آج کے بعد تجھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ یعنی گویا معاذ اللہ وہ یہ بتا رہا تھا کہ گویا رب کی طرف سے وہ پیغام دے رہا ہے۔ سیدنا غوث پاک نے اسی وقت فرمایا، انبیاء کرام آخری وقت تک نماز پڑھتے رہے، اور ان کے لیے جب کبھی ایسا اعلان نہیں ہوا تو میں خاکسار، میں ان انبیاء کا غلام ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، امتی ہوں، میرے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا اعلان آ جائے۔
غوث اعظم نے فوری طور پر لا حول پڑھا، تو جب لا حول پڑھا تو وہ جو نوری شکل اختیار کیے ہوئے تھا وہ آگ کی طرح جلتا ہوا راکھ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے وجود کے ساتھ آیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد سیدنا غوث اعظم نے پھر لا حول پڑھا، اور پھر لا حول پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ تو جو پیغام کے محافظین ہوتے ہیں یہ ان کا معیار سمجھا دیا حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کا معیار ہوتا ہے کہ وہ عاجزی انکساری میں رہتے ہیں اور وہ عبادت کرتے ہیں اور وہ اللہ کی فضل کے متمنی ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ غوث اعظم نے اس بات سے، اس گفتگو سے یہ بالکل واضح کر دیا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یا نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو صوفی وغیرہ نہ جانے کس کس نام سے پکارتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شیطان کے زبردست دھوکے میں آ چکا ہے۔ اس کا دین سے اب تعلق نہیں رہا بلکہ وہ شیطان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اپنے علم پر غرور کرے، گھبراؤ نہیں، میرا علم مجھے بچا لے گا، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں، سمجھ لیجئے وہ بھی شیطان کے فریب میں، دھوکے میں آ چکا ہے۔ غوث اعظم نے فرما دیا کہ تمہارا علم بھی تمہیں نہیں بچا سکتا، بچاتا ہے تو اللہ کا فضل بچاتا ہے۔ گویا یہ وہ ہوتے ہیں جو پیغام کے محافظین ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بہت ساری زندگی میں مشقتیں اٹھائی ہیں۔ آپ اگر آپ کی تاریخ جو پڑھی جائے، لوگ تو زیادہ تر کرامات وغیرہ، غوث اعظم کے جو کرامات ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی ابتدائی زندگی، تعلیمی زندگی اور تبلیغی زندگی کا جو ابتدائی دور ہے، جو شروعاتی دور ہے، اس میں آپ نے اتنی مشقتیں اٹھائیں، اتنی پریشانی اٹھائی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اور پھر آپ کا پریشان ہونا، مشقتوں میں پڑنا، اس پر آپ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ نے کہا یہ مشقت جو اٹھاتے ہیں دین کی راہ میں، انہیں انبیاء کرام کی مشقت کا فیضان حاصل ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے کتنی مشقتیں، کتنی پریشانیاں، کتنی سختیاں جھیلی ہیں، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ تو ذرا غور کیجئے، تو غوث اعظم فرماتے ہیں جب آپ پیغام کی حفاظت کے لیے، تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اور آپ مشقتیں اٹھاتے ہیں تو وہ انبیاء کرام کی مشقت کا جو فیضان ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حالت غم میں خدا کو یاد کرو، جتنا ہو سکے اتنا یاد کرو، اس لیے کہ حالت غم میں اپنے اللہ کو یاد کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے جتنی من و سلوہ میں بھی محسوس نہ ہوئی ہوگی۔ یعنی اس وقت خدا کا وہ قرب مل جاتا ہے، اور وہ جو قرب کی لذت ہوتی ہے وہ لذت من و سلوہ میں بھی موجود نہیں تھی جو خدا کے قرب کی لذت ہوتی ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ گویا دین کی راہ میں جب چلتے ہیں تو مشقتیں بھی آتی ہیں، جب مشقتیں آ جائیں تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پریشانیاں، مشقتیں تو انبیاء نے بھی اٹھائی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے تصور میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کے دل میں یہ بات آئے گی، ایک قسم کا فیضان آپ کو حاصل ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر غم میں آپ اپنے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا شروع کر دیں، عبادت زیادہ کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کی جو عبادت کی لذت آپ محسوس کریں گے، یا جو پریشان حال انسان ہے وہ جو محسوس کرے گا، اس کا اندازہ دوسرا نہیں لگا سکتا ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا بہرحال ہر وقت انسان اپنے رب کے فضل کی تلاش میں رہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا رہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو سمجھایا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے کہ لوگوں سمجھو، پہچانو، غوث اعظم کی سیرت کو پڑھ کر کے سمجھو کہ جو پیغام کے محافظین، جو دین میں رہنما ہوتے ہیں، جو رہبر ہوتے ہیں، ان کا معیار کیا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ سمجھنا ہے تو سیدنا غوث اعظم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا اور پڑھ کر کے سمجھنا ہوگا۔ اور جس نے سیدنا غوث اعظم کی سیرت کو پڑھا اور یاد رکھا، میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ اسے کوئی فریبی
فریب نہیں دے سکتا، کوئی دھوکے باز دھوکہ نہیں دے سکتا، اور وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ، اس کا عقیدہ بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سیدنا غوث پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رہنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وبائی بلا سے، اس وبائی بیماری سے پوری زمین کو نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔